السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کیجئے اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل پر آئے اور ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ جی، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک مضمون لے کر آئی ہوں۔ یہ مضمون جو ہے یہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے اور اکثر جو ہے یہ میٹرک کے اور ایف اے بی اے کے امتحانات میں آپ کو اس ٹاپک پر مضمون لکھنے کے لیے ضرور آ جاتا ہے، اور یہ ٹاپک ہے میرا مقصد زندگی، جس کو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں دا ایم آف مائی لائف۔ اس میں آپ جو ہے اپنی مرضی سے کوئی سا عنوان جو ہے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کی سٹارٹنگ اور اینڈنگ پر ذرا زیادہ دھیان دینا پڑے گا۔ جی، یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں۔ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا مضمون لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے لکھا ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ یہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد سے بنایا ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اور ہر مخلوق کسی نہ کسی مقصد کے تحت کام کر رہی ہے، اور اسی طرح انسان کی تخلیق کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب ان نکات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو مضمون ہے، جو آپ کا مضمون ہے میرا مقصد زندگی، اس کا تعارف پیش کر رہے ہیں یہ نکات، یعنی کہ آپ اپنے مضمون کو کس طرح شروع کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا جو ہے وہ بات کا آغاز کن نکات کے تحت کر سکتے ہیں کہ بات پھر آگے بڑھتی چلی جائے۔ جی، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے لحاظ سے انسان اعلیٰ ترین منصب کا مالک ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی بے شک میں انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی اسی بات میں مضمر ہے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کے راستے پر چلے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ واضح رہے کہ عبادت میں رکوع و سجود کے ساتھ اطاعت اور خدمت خلق بھی شامل ہے، اور میں اسی مقصد کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ جی، اب یہ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے اس کو ان پوائنٹس میں نہایت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا جو بیسیکلی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہے، اور اس کے بعد مخلوق خدا پر مہربانی ہے۔ تو جب آپ اپنا مقصد زندگی چاہے کوئی بھی لکھیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، استاد بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنے مضمون کی سٹارٹنگ اگر آپ ان نکات کے ساتھ کریں گے تو آپ ایک بہترین مضمون جو ہے وہ تشکیل دے سکیں گے کہ آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت و اطاعت کے بعد انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خدمت خلق ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں خدمت خلق کو اپنا شعار بناؤں گا، میں اپنے والدین، رشتہ داروں، اساتذہ، پڑوسیوں، اہل وطن اور تمام انسانوں کی بلا تفریق و مذہب و ملت خدمت کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں تمام دنیا کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور آپس میں ہمدردی اور اثار کا برتاؤ کرنا چاہیے، یہی عبادت کی روح ہے۔ بقول شاعر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ جی، اب ان نکات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، جو کہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اچھا جی، عبادت اور مخلوق خدا کی مدد کے بعد جو ہے اب آپ ذکر کریں گے
علم حاصل کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مخلوق خدا کی مدد کے پوائنٹس جب آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کے مضمون کی ایک اچھی خاصی سٹارٹنگ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے کہ علم جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علم بڑی دولت ہے، بلکہ اصل دولت ہی علم ہے، جس نے انسان کو سب سے بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ علم کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ دنیا میں وہی قومیں اور افراد کامیابی کی بلندیوں کو چھوتے ہیں جو خود کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ یہ علم اور تعلیم کا دور ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ میری زندگی کا نصب العین حصول علم ہے۔ مجھے علم سے گہرا لگاؤ ہے، یہ میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ میں حصول علم کے لیے شب و روز محنت کروں گا۔ میں ایسا علم حاصل کروں گا جو معرفت الہی کا ذریعہ ہو، زندگی کی سمجھ عطا کرے اور دور جدید کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ اب اس میں آپ اپنی مرضی سے کسی بھی پیشے کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ کون سے پیشے کا انتخاب کرنا چاہیں گے، ڈاکٹر بننا چاہیں گے، انجینئر بننا چاہیں گے، یا کوئی ہنرمند جو ہے افراد والا کام سیکھنا چاہیں گے۔ جو بھی آپ کرنا چاہیں گے جو آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے، جس کی مدد سے آپ ایک خوشحال اور باوقار زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں، تو وہ آپ خود سے اس پوائنٹ کے بعد آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے مستقبل اور اپنے خاندان کے لیے جو بہتر ہے اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اپنا مستقبل سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کا مستقبل بھی بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ جی، ان نکات کے بعد آپ اس میں والدین کی خدمت کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت بجا لانا بھی ہے، کہ میرے والدین اتنی مشکل سے یا محنت سے مجھے تعلیم حاصل کروا رہے ہیں اور ان کی بہت سی آرزوئیں اور توقعات مجھ سے وابستہ ہیں، تو میں ان کی توقعات پر بھی پورا اترنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سب پوائنٹس جو ہیں وہ بھی آپ اپنے مقصد زندگی کے مضمون میں لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے والدین اور اپنے خاندان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، تاکہ انہوں نے آپ کے اوپر جو محنت کی ہے وہ محنت رنگ لا سکے اور آپ ایک کامیاب اور بہترین انسان بن کر دنیا کے سامنے ابھر سکیں اور اپنی کامیابی کی منزلیں طے کریں۔ جی، اس کے بعد باری آتی ہے ملک اور قوم کی۔ تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ مجھ پر میری قوم اور میرے ملک کے بھی اہم فرائض عائد ہوتے ہیں۔ میں ان فرائض کو بھی خوش اسلوبی سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اس کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو بلند سیرت و کردار کے مالک ہوں، اعلیٰ تعلیمی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے مالک ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے پیشے کا ذکر کر سکتے ہیں کہ میں ڈاکٹری کو ایک پیشے کے طور پر اپنانا چاہتا ہوں، یعنی کہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ اور اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک معزز اور باوقار پیشہ ہے، مجھے یہ پیشہ بہت پسند ہے۔ یہ ایک طرف تو انسانیت کی خدمت کا ذریعہ ہے، دوسری طرف انسان اس کی بدولت ایک باوقار زندگی بسر کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ پیشہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے ڈاکٹر بنیں گے۔ ڈاکٹر بننے کا جو پروسیس ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا مضمون جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جائے۔ MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے سائنس مضامین کے ساتھ میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں میں پاس کرنا پڑتا ہے، پھر FSC کے لیے اچھے کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ سب کچھ اس میں مینشن کر سکتے ہیں کہ میں خوب محنت کروں گا تاکہ میں کسی اچھے سے میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکوں، اور پھر میں میڈیکل کورس مکمل کرنے کے بعد ہاؤس جاب کر کے ڈاکٹری کا عملی تجربہ حاصل کروں گا اور ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر اپنی زندگی کا مقصد پورا کروں گا۔ یہ اس میں آپ اپنے پیشے کو بھی وضاحت سے بتا سکتے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ جی، پھر آپ اس میں یہ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کی معاشرے میں بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور پھر ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کی بہت کمی بھی ہے۔ میں MBBS کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آخر میں آپ یہ لکھ سکتے ہو، ڈگری کے بارے میں تمام تفصیلات بتانے کے بعد آپ یہ اس کی اینڈنگ میں یہ اپنا مقصد جو ہے وہ اس طرح بیان کر سکتے ہو کہ میرا مقصد بیماروں کی صحت یابی ہوگا، میں غریب اور نادار مریضوں کا مفت علاج کروں گا، میرا مقصد مریضوں سے پیسہ بٹورنا اور بھاری فیس لینا نہیں ہوگا، میں اپنی فیس بہت مناسب رکھوں گا، میں ایک ہمدرد، شفیق اور درد مند ڈاکٹر بن کر لوگوں کی مدد کروں گا۔
اللہ رب العزت مجھے ان نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے اور میری زندگی کا ہر نیک مقصد پورا ہو جائے، آمین۔ اینڈ میں آخر میں آپ دعائیہ انداز اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مجھے میری زندگی کا جو بھی مقصد ہے اس میں کامیابی مل جائے۔ اچھا جی، اب اس میں نے تو ایک ڈاکٹر کی مثال دی ہے اور ڈاکٹر کی جو پڑھائی ہوتی ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد لکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی عالم دین بننا چاہتے ہیں، استاد بننا چاہتے ہیں، تو آپ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اپنا مضمون جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ شروع میں جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے شروع کر کے، خدمت خلق سے شروع کر کے، اور اینڈ میں اپنے نیک مقاصد کے لیے دعائیہ انداز اختیار کر سکتے ہیں، اور سینٹر پورشن میں جو ہے وہ آپ اپنے پیشے کی، اپنی تعلیم کی، یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کام، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا مقصد زندگی جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے بیان کر سکیں۔ اور زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ طالب علموں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ نیک اور بہترین انسان بننا ہی سکھایا جاتا ہے، اور یہی مضمون میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بہت اچھا، نیک اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہونا چاہیے، تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر واقعی ایک کامیاب اور بہترین انسان بن سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون جو ہے وہ لکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، اور یہ تمام جو نکات ہیں اچھے طریقے سے آپ ان کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ان کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ ہیڈنگز بنا کر بھی اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں، اور ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا مقصد زندگی مضمون اچھے طریقے سے لکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے تاکہ آپ ان تمام نکات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر سکیں۔ اچھا جی، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔